بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے شام غریبہ اور شب غریبہ کی۔ کچھ روایات آپ سے بیان کرتی ہوں کہ جس وقت ظالمین امام مظلوم علیہ السلام کو شہید کر چکے، اس کے بعد انہوں نے خیام پر حملہ کر دیا اور جو سامان ان کے سامنے آتا لوٹ لیتے، جو بھی مستور ان کے سامنے آتی ان کے زیورات چھین لیے جاتے۔ بہت سی مستورات کو نعوذ باللہ تماچے مارے گئے، بہت سیوں کو نیزے مارے گئے، سب کی چادریں برقعے چھین لیے گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کچھ روایات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ظالمین نے شہادت عظمیٰ کے بعد نماز جمعہ ادا کی، پھر بہت سے اور مظالم کیے، پھر خیام کے قریب آئے۔ سب سے آگے عمر ابن سعد ملعون تھا۔ جب انہوں نے خیام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو بی بی عالیہ نے پاک بی بی جناب فضہ کو بھیجا، سلام اللہ علیہا کو بھیجا کہ جا کر ظالمین سے کہو کہ ہمارے خیام کے اندر نہ آئیں، ہمارے پاس جو کچھ بھی موجود ہے وہ ہم اپنی آخری قنات کے دروازے پر رکھ دیں گے۔ وہ کسی ملعون کو بھیج کر سب مال و اسباب اٹھا لیں، پھر اسے آپس میں بانٹ لیں، مگر حرم رسالت اور نبوت کے اندر قدم رکھنے کی جسارت نہ کریں۔ اس پیغام کے بعد عمر ابن سعد ملعون نے تمام فوج کو حکم دیا کہ وہ خیام سے دور ہٹ جائیں۔ اس وقت پاک معظمہ بی بی عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے تمام پردہ داروں کو حکم دیا کہ جس کے پاس جو بھی سامان، جو بھی کپڑے، جو بھی زیورات، جو بھی سامان ہے وہ دے دیں، کیونکہ سامان ہمارے پردوں سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے، اس کو اپنے پردے کا صدقہ سمجھ کر باہر رکھ دے۔ اس وقت کچھ مستورات نے اپنے زیورات تبرکات کے طور پر رکھنے چاہے، مگر بی بی عالیہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ پردے سے کوئی چیز پیاری نہ کرو۔ جب تمام مال و اسباب، زیورات، کپڑے وغیرہ سارا کچھ آخری قنات کے قریب رکھ دیا گیا تو پاک بی بی جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے ظالموں کو حکم دیا کہ اب آ کر یہ سامان اٹھا لو۔ اس وقت ایک ظالم آخری قنات کے اندر آیا اور تمام سامان اٹھا کر لے گیا۔ پھر ظالمین میں سے اس اسباب کی بانٹ شروع ہو گئی اور اس موقع پر ان کے آپس میں جھگڑے بھی شروع ہو گئے اور تلواریں بھی نیام سے باہر آ گئیں۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ ظالمین پہلے تو خیام میں داخل نہیں ہوئے، مگر جو سامان خیام طہر سے باہر آیا وہ ان کی توقع سے بہت کم تھا، اس لیے انہوں نے پھر خیام پر حملہ کیا اور خیام طہر کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ خیام کو پہلے ہی آگ لگا چکے تھے، خیام ٹھنڈے ہونے لگے تو باہر تمام ملائین اپنے گھوڑوں پر سوار انتظار میں کھڑے تھے کہ جو بھی باہر آئے اسے پامال کر دیا جائے یا لوٹ لیا جائے۔ جب مستورات خیام سے باہر تشریف لاتی تو نعوذ باللہ یہ ظالم اس مستور کے پیچھے گھوڑے دوڑا کر اس کے زیورات اور چادریں لوٹ لیتے، نعوذ باللہ۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ بی بی نے آخری خیام کے گرد مولا امام سجاد صلاۃ والسلام کو سلا دیا، اور جب یہ ملعون خیمے میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ ایک چمڑے کے بستر پر سو رہے ہیں۔ اس ملعون نے اس چمڑے کا بستر بھی چھین لیا اور آپ کو زمین پر لٹا دیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ بی بی فضہ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے خیام کے دروازے پر کھڑی ہوئی تھیں اور کچھ پاک مستورات بھی کھڑی تھیں، جو روایت کرتی ہیں کہ جب خیام کے دروازے پر کھڑی اپنے بابا اور جملہ شہداء کربلا کو دیکھنے میں مصروف تھی، جو کہ خاک کربلا کو عرش معلیٰ کی زینت بنائے دنیا سے بے نیاز ہو کر آرام فرما رہے تھے۔
اور ان کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے، ان کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا تھا۔ ہم دیکھ رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا، کیا ہمیں بھی شہید کر دیں گے یا ہمیں اسیر کر لیں گے۔ اچانک ایک ملعون گھوڑے پر سوار ہو کر خیام میں داخل ہوا اور اس نے آتے ہی تمام پاک مستورات صلاۃ اللہ علیہ کو نعوذ باللہ نیزے کی زد میں لے کر ایک جگہ جمع کیا۔ پھر جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا اس ملعون نے وہ سب کچھ لوٹ لیا، جس میں سونے اور چاندی کے زیورات، برقعے، چادریں اور کپڑے شامل تھے۔ اس وقت تمام پردہ داران صلاۃ اللہ علیہ نے ایک دوسرے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگے، پھر فریادیں کرتے رہے، ایک ایک شہید کو پکارتے رہے، گھرے اطہر کے بزرگوں کو آوازیں دیتے رہے، یعنی کسی وقت اپنے جد اطہر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے، کسی وقت پاک بابا سرکار امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتے، کسی وقت اپنی بے بسی بیان کرتے، اپنے پاک بھائیوں اور بیٹوں کو آوازیں دیتے۔ جب ہم نے پاک پردہ داروں کی ان کیفیت کا مشاہدہ فرمایا تو ہمارے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی۔ ہم نے ہر طرف نگاہ کی، ہم نے پاک پھوپھی صلاۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو ان کی حالت بھی ہم سے زیادہ مختلف نہیں تھی۔ جب اس ملعون نے ہماری طرف رخ کیا تو ہم نے وہاں سے دوڑ جانے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک الکفر، مگر اس ملعون نے ہمارے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا، پھر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے ہماری پشت پر نیزے سے وار کیا، جس کی وجہ سے ہم منہ کے بل زمین پر گرے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور آ کر ہمارے کانوں سے گوشوارے نوچ لیے، جس کی وجہ سے ہمارے گوشہار طہر زخمی ہو گئے۔ پھر اس ملعون نے ہمارا مقد اور چادر بھی چھین لی۔ اس وقت ہمارے رخساروں سے خون جاری تھا اور وہ ملعون ہمیں سورج کے سامنے بے حجاب کر کے واپس خیام کی طرف چلا گیا اور ہمیں اس کے ظلم سے بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اس سے آگے میں ترجمہ نہیں کر سکتی۔ جناب شریکت الحسین معظمہ عالیہ پاک بی بی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ جس وقت ابن سعد ملعون نے خیام کو لوٹ لینے کا حکم دیا تو ہم خیام کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت ارزق ملعون خیام کے اندر داخل ہوا اور ہمارے خیام میں کچھ بھی موجود تھا، جو کچھ بھی، وہ زبردستی لوٹ کر اور اٹھا کر باہر چلا گیا، اور جاتے ہوئے اس نے جناب سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ چمڑے کے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ اس ملعون نے وہ بستر بھی اتنی بے دردی سے حاصل کیا کہ سرکار بیمار کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین کو زینت بخشی۔ جناب شہزادہ امیر قاسم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بیوہ دلہن صلاۃ اللہ علیہ نے پاؤں میں پازیب یا کڑے پہنے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک الکفر۔ اس ظالم نے اپنے ہاتھوں سے انہیں جبراً اتار لیا۔ پازیب اتارتے ہوئے وہ ملعون رو بھی رہا تھا۔ جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو کسی مستور نے سوال کیا کہ اے ملعون، تو ظلم بھی کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں آپ کی غربت پر رو رہا ہوں اور یہ زیورات اس لیے اتار رہا ہوں کہ اگر میں انہیں اتاروں گا نہیں تو کوئی اور اتار لے گا۔ پھر اس ملعون نے گوشوارے بھی نوچ لیے، جس کی وجہ سے پاک دلہن کے گوشہائے اطہر زخمی ہو گئے۔ یہ روایات بھی 4 مستورات سے منسوب ہیں، یعنی معصومہ پاک جناب شہزادہ امیر قاسم کی پاک دلہن جناب بیمار مدینہ بی بی صلاۃ اللہ علیہ جو اس وقت مدینہ میں تھی، اور پاک معظمہ عالیہ علیہ السلام کی چھوٹی پاک ہمشیرہ جناب ام معصوم بی بی صلاۃ اللہ علیہ۔ پاک معصومہ بی بی صلاۃ اللہ علیہ کے گوشوارے نوچ لیے جانے کا ذکر کئی مقامات پر مختلف صورتوں میں ہوا ہے۔ مثلاً پہلی بار جب یہ پاک بابا
علیہ الصلاۃ والسلام سے ملنے کے لیے میدان میں گئیں اور راستے میں شمر ملعون سے دریافت فرمایا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ تو یہاں شمر ملعون نے ان کے دونوں گوشوارے نوچ لیے اور گوشہائے اطہر بھی زخمی ہو گئے۔ دوسری بار یہاں ذکر ہے کہ جب ظالمین خیام کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت خولہ ملعون نے گوشوارے نوچ لیے تھے۔ تیسری بار مقتل گاہ میں جس وقت تمام پردہ دار صلاۃ اللہ علیہ آخری وداع کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے شمر ملعون نے انہیں جبراً اٹھانے کی کوشش کی تو اس موقع پر پاک معظمہ معصومہ بی بی صلاۃ اللہ علیہ کے گوشوارے نوچے گئے۔ مورخین کا اس بات پر اختلاف ہے کہ خیام کس دن لوٹے گئے۔ مثلاً کچھ کہتے ہیں کہ 10 محرم کی شام تھی، جمعے کا دن، اس وقت خیام کو لوٹا گیا، اور کچھ کے مطابق اتوار کے دن یعنی 12 محرم کو، واللہ تعالی عالم۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب ملعون نے پیغام سنا کہ تمام بیبیاں اپنا سامان خود بھجوا دیں گی تو اس وقت پریشانی کے عالم میں پاک معصومہ بی بی صلاۃ اللہ علیہ کو اپنے دور اتارنا بھول گئے۔ ایک دوسری شہزادی کا بھی ذکر موجود ہے کہ وہ انہیں بھی اپنے دور اتارنا یا دینا یاد نہ رہے، مگر جب قافلہ سالار معظمہ عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہ کی نگاہ پڑی تو فوراً پاک دور اتروا کر ظالمین کی طرف بھجوا دیے، کیونکہ آپ نے ظالمین سے وعدہ فرمایا تھا کہ تم خیام کے اندر نہ آنا، ہم کوئی بھی چیز اپنے پاس نہیں رکھیں گے اور ہر چیز تمہیں اس خود عطا کریں گے۔ اس وعدہ کے مطابق سب کچھ باہر بھجوا دیا۔ اس طرح ایک پاک معظمہ بی بی کو اپنے پازیب اتارنا یاد نہ رہے تو وہ بھی ان سے لے کر بھجوا دیے گئے۔ اس کے بعد جملہ مستورات کو حکم فرمایا کہ ان زیورات کے ساتھ ضروریات زندگی کا سامان بھی آخری کنات کے قریب رکھ دیں۔ ہر مستور نے حکم کی تعمیل کی تو اس وقت امیر قاسم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک دلہن صلاۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ پھوپھی جان، یہ گوشوارے مجھے پاک بابا صلاۃ والسلام نے جہیز میں عطا فرمائے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو میں رکھ لوں۔ معظمہ کونین بی بی عالیہ سلام اللہ علیہا نے پاک دلہن سے کہ سر اطہر کی ردا پر بوسہ دے کر دریافت فرمایا کہ میری بیٹی، کیا یہ گوشوارے آپ کو پردے سے زیادہ عزیز ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر پردے کا صدقہ سمجھ کر یہ گوشوارے بھی امت کو عطا کر دو۔ اس طرح تمام سامان امت ملعون کو عطا کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حملہ کیا اور دوبارہ سے بیبیوں کی چادریں چھین لیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی پاک مستورات یا نبی کے نواسوں کے جسم اطہر معصومین کے ساتھ جو بھی چیزیں مس ہوئی تھیں وہ کسی کے استعمال میں نہ آئیں۔ شمر ملعون کو 10 شرفیاں ملیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کی ملکیت تھی۔ اس میں سے اس کی بیٹی نے 2 شرفیاں مانگی کہ اس میں سے بابا مجھے 2 شرفیاں دے دے، میں اپنے گوشوارے بناؤں گی۔ شمر ملعون نے اسے وہ عطا کر دیے۔ جب وہ سونار کے پاس گئی اپنے گوشوارے لے کر تو اگلے دن سونار نے آ کر کہا کہ آپ کی بیٹی کل میرے سے گوشوارے لے کر گئی ہے، تو جب میں نے شرفیوں کو پگھلانے کے لیے آگ کے قریب کیا تو وہ غائب ہو گئیں۔ شمر نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سونار بولا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ شمر ملعون نے کہا کہ تم قسم نہ کھاؤ، میرے پاس اس جیسی 8 اور بھی موجود ہیں، تم میرے سامنے پگھلا کے دکھاؤ۔ جب اس نے ان کو آگ کے قریب کیا تو وہ ساری کی ساری غائب ہو گئیں۔
کہا جاتا ہے کہ جو بھی سامان جس کو بھی پاک مستورات کا ملا وہ کسی کے استعمال میں کوئی غیر معصوم اس کو چھو نہ سکا، اور سب کے حصے میں ان کے صحابیات اور پاک کنیزوں کا ہی سامان آیا۔ شب غریبہ 10ویں محرم کی شام ڈھل چکی، 11ویں محرم کی رات تھی۔ مقتل گاہ سے کافی فاصلے پر پردہ داران توحید و رسالت کے قیام لگے ہوئے تھے۔ ابھی رات کا پہلا پہر جاری تھا کہ جناب حر علیہ السلام کی زوجہ اور جناب ہاشم مرکال علیہ السلام کی بہن جو عمر ابن سعد کی بیوی تھی، یہ دونوں کچھ دوسری عورتوں کے ہمراہ پاک خیام میں پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوئیں۔ کافی دیر تک مجلس عزا کا سماع رہا۔ تمام مستورات نے روزہ اتصال افطار فرمایا۔ جس وقت 11 محرم کی رات ڈھل چکی تو پاک شریکت الحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ والسلام معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا نے مستورات سے فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اس رات کی تاریکی میں تطہیر کے پردے میں جا کر اپنے پاک شہداء کی زیارت کر آئیں۔ آج اپنے احباب کے بغیر ہماری پہلی رات بہت گھٹن اور مشکل ہے۔ دوسری بات یہ کہ معلوم نہیں کل حالات کیا رخ اختیار کریں، شاید ہمیں یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے، اس لیے آج رات جو تھوڑی سی مہلت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقتل گاہ میں جا کر تمام عزیز و اقارب سے وداع کر لیں۔ کل رات میرے تمام پیارے بھائی اپنی بہنوں کے درمیان موجود تھے اور ان کی موجودگی ہی ہمارے لیے باعث راحت و اطمینان تھی۔ ہمارے پردوں کے ضامن اور محافظ بھائی کردگار وفا مولا غازی عباس علیہ السلام پہرا دینے میں مصروف تھے۔ جب وہ اپنی وار روب اور گرجدار آواز میں الحافظ یا حفیظ کہتے تھے تو تمام پردہ داروں کے حوصلے یوں جواں ہو جاتے کہ جیسے ہم کسی صحرا میں نہیں اپنے گھر مدینہ منورہ میں آرام فرما رہے ہیں۔ کل رات میرے دونوں لختے جگر اونو محمد علیہ السلام ہمارے پہلو میں بیٹھے کیسی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سے ان کے جذبات و احساسات جھلک رہے تھے اور ان کے ارادوں کی بلندی صاف نظر آتی تھی۔ کل رات ہی تو ہم سب نے مل کر بھائی مولا امام حسن علیہ السلام کے نور نظر شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کو مصلحتاً وقت کے تحت سہرے پہنائے تھے، ان کے شگن کیے تھے، مگر افسوس کہ اسے سہرے راس نہ آئے۔ خدا جانے مقتل گاہ میں ہمارے نونہالان گلشن کا وقت کیسے گزر رہا ہوگا، ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔ تمام پاک مستورات صلاۃ اللہ علیہا نے ایک جلوس کی صورت میں مقتل گاہ کی جانب روانہ ہوئیں۔ جناب حر علیہ السلام کی زوجہ اور جناب ہاشم مرکال علیہ السلام کی بہن بھی ساتھ تھیں۔ یہ پاک جلوس ماتم کرتے ہوئے گیریا کنا خیام سے مقتل گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ پاک خیام سے مقتل گاہ کا فاصلہ اگرچہ اتنا زیادہ نہیں تھا مگر پھر بھی ام المصائب عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا راستے میں 9 بار بیٹھیں، پھر اٹھ کر روانہ ہوئیں اور اتنی مشکل سے پاک معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا مقتل گاہ تک پہنچیں۔ کچھ صاحبان مقتل اس کی تو یہ توجہ پیش کرتے ہیں کہ پاک معظمہ بی بی بہت زیادہ تھکی ہوئی تھیں، ضعیفی تھی، 3 شب و روز کی بھوک پیاس تھی، بھائیوں بیٹوں کے بے وقت شہادت کا صدمہ تھا جس کی وجہ سے اب بہت زیادہ نحیف اور کمزور ہو چکی تھیں، مگر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وجوہات نہیں تھی بلکہ حقیقت یہ تھی کہ جب معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا
پاک بھائی کی مقتل گاہ کی طرف روانہ ہوئی تو ہر چند قدم کے بعد آپ کو اپنے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر کا کوئی نہ کوئی حصہ نظر آ جاتا۔ پاک معظمہ بی بی سے اٹھا کر سینے سے لگاتی اور پھر آگے کی طرف بڑھتی، کیونکہ دشت کرب و بلا میں امام مظلوم کی پاک لاش 9 حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس وقت پاک معظمہ بی بی کو ہر چند قدم کے بعد زمین کو زینت بخشنا پڑتا۔ جب پاک مخدومہ معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہا پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کے ساتھ لیے مقتل میں داخل ہوئیں تو اس وقت مقتل گاہ میں موجود شہداء کی لاش نے آپ کا استقبال اس انداز سے کیا کہ مولا امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام سمیت تمام پاک شہیدوں علیہم الصلوۃ والسلام نے اٹھ کر آپ کی تعظیم کی۔ جس وقت پاک شہداء کربلا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا کو دشت کربلا میں پیدل چلتے دیکھا تو انہیں اپنی تکالیف بھی یاد نہ رہیں اور وہ سبھی آپ کی غربت اور بے کسی پر رونے لگے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی ایک چھوٹی پاک ہمشیرہ تھی جو جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی سگی پاک ہمشیرہ صلوات اللہ علیہا کی ہم نام تھی اور ان کا لقب جناب معظمہ صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہا تھا۔ واقعہ کربلا کے وقت ان کا سن مبارک 3 سال تھا۔ یہ وہ معظمہ صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہا ہے جن کے بارے میں صاحبان مقتل لکھتے ہیں کہ جس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام آخری وداع کے لیے تشریف لے آئے تو انہوں نے پاک بابا کی ابا کی پکڑ لی اور رو کر عرض کی، بابا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ امام مظلوم نے فرمایا، میری معصوم بیٹی ہم میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ معظمہ صغیرہ بی بی صلوات اللہ علیہا نے عرض کیا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی آپ خیمے میں بیٹھیں، شاید ہم آپ کے لیے پانی لے آئیں۔ امام مظلوم بہت دیر تک صغیرہ بی بی کو پیار کرتے رہے اور خیمے بھیج دیا۔ اس کے بعد فرمایا، اے خالق اب میری صغیرہ بی بی پر نیند غالب فرما تاکہ یہ ہمیں شہید ہوتا ہوا نہ دیکھ سکے، نہ یہ شام غریبہ کے مظالم دیکھ سکے اور نہ ہی خیام فل کے احتشام کو وقف ظلم وجود ہوتا دیکھ سکے۔ معظمہ صغیرہ بی بی واپس خیام میں تشریف لے آئیں، کچھ دیر پاک بابا کی واپسی کا انتظار کرتی رہیں، اسی دوران انہیں نیند آ گئی۔ اس کے بعد جو بھی واقعات رونما ہوئے یا جتنے بھی مظالم ہوتے رہے ان کی آنکھ نہ کھلی اور ان پر نیند طاری رہی۔ جس وقت پاک مستورات صلوات اللہ علیہن مقتل گاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس وقت جناب سیدہ شریکۃ الحسین صلوات اللہ علیہا نے معظمہ معصومہ بی بی صلوات اللہ علیہا کی انگلی پکڑی ہوئی تھی اور معظمہ صغیرہ بی بی کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ بی بی معصومہ کو پکڑا تھا اور بی بی صغیرہ کو سینے سے لگایا تھا۔ ابھی آپ مقتل گاہ سے کچھ دور تھیں کہ معظمہ صغیرہ بی بی کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت پوری کائنات پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت آپ تمام پردہ داروں کے ہمراہ امام مظلوم کی لاش اطہر کے قریب پہنچی تو آپ نے اپنی آستین معظمہ صغیرہ بی بی کی آنکھوں پر دے دی تاکہ یہ کمسن بچی اپنے مظلوم بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت نہ دیکھ سکے۔ جب تمام مستورات امام مظلوم کی لاش پر پہنچیں تو ماتم گریہ کا احرام کیا۔ اس وقت معظمہ صغیرہ بی بی نے پاک پھوپھی کی آستین اپنی آنکھوں سے ہٹائی اور سہمی ہوئی آواز میں آہستہ سے سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ کس کی لاش ہے؟ پاک معظمہ بی بی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بی بی صغیرہ صلوات اللہ علیہا کو مظلوم بابا کے خون کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے دوبارہ سوال کیا کہ پھوپھی اماں یہ زمین پر کون سویا ہے؟
جناب معظمہ نے بتایا کہ آپ کے پاک بابا ہیں۔ معظمہ صغیرہ بی بی نے رو کر عرض کی کہ پھوپھی اماں ہمیں بابا کے پاس جانے دیں۔ پاک معظمہ بی بی نے پوچھا کہ آپ اپنے پاک بابا کے پاس کیوں جانا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی کہ وقت رخصت پاک بابا نے فرمایا تھا کہ میں شاید آپ کے لیے پانی لے آؤں۔ پھوپھی اماں مجھے پیاس لگی ہے، میں اپنے پاک بابا سے پانی مانگنا چاہتی ہوں۔ معظمہ عالیہ بی بی نے فرمایا کہ بیٹا اس وقت آپ کے بابا بہت زیادہ تھکے ہیں کیونکہ وہ سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، اب وہ آرام فرما رہے ہیں، اس لیے انہیں جگانا مناسب نہیں۔ بی بی صغیرہ نے بہت کوشش کی کہ انہیں پاک بابا کے پاس جانے دیا جائے، مگر پاک معظمہ عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا نے انہیں بہلا لیا اور بابا کے پاس جانے نہیں دیا کہ شاید یہ کمسن بچی اپنے پاک بابا کی لاش اطہر کو خاک اور خون میں غلطن دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ کافی دیر تک پاک مستورات مقتل گاہ میں ایک ایک شہید کی لاش پر بیان کرتی رہیں۔ اس کے بعد امت کی طرف سے دیے گئے خیام میں تشریف لائیں اور انہوں نے اپنے باقی ماندہ معصوم یتیموں کو سلا دیا۔ رات کے کسی وقت معظمہ صغیرہ بی بی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ تمام پردہ داران صلاۃ اللہ علیہم سر جھکا کر رو رہے ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب معظمہ عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا رات کی تاریکی میں امت کے ظلم اور خوف سے ڈرے ہوئے بچوں کو تلاش کرنے کے لیے دشت کربلا میں گئی تھیں۔ اس وقت معظمہ صغیرہ بی بی نے اپنے خیمے کو چھوڑ دیا اور مظلوم بابا صلاۃ اللہ علیہا کی تلاش میں میدان کی طرف روانہ ہو گئی، مگر ان کے باہر آنے کا علم کسی کو نہ ہو سکا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مقتل گاہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ چونکہ رات کا وقت تھا، ہر طرف تاریکی تھی، اس لیے ان کو معلوم نہ ہو سکا کہ میرے بابا جان کہاں آرام فرما رہے ہیں۔ دشت کربلا میں کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے ایک جگہ کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا اور پکار پکار کر فرمانے لگیں کہ بابا آپ کہاں تشریف فرما ہیں؟ آپ مجھے مل نہیں رہے، آپ مجھے فوراً آ کر لے جائیں، میں آپ کے بغیر نہیں سو سکتی۔ معظمہ صغیرہ بی بی نے رات کی تاریکی میں کرب و بلا کی صحرا میں 3 بار بیان کیا۔ ادھر امام مظلوم کی بے سر لاش اطہر 3 بار تڑپی اور سربدیدہ لاش سے آہستہ آہستہ آواز آئی کہ میری معصوم بیٹی آؤ بابا کے پاس سو جاؤ۔ معظمہ صغیرہ بی بی کو اچانک پاک بابا کے خون کی خوشبو محسوس ہوئی۔ بی بی روتے ہوئے اس سمت چل پڑی کہ جس طرف خوشبو آ رہی تھی۔ ادھر معظمہ عالیہ بی بی اپنے لٹے ہوئے گھر کے معصوم تلاش کرتی رہیں۔ کچھ معصوم زندہ ملے، کچھ کی لاشیں۔ جب پاک معظمہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا خیمے میں تشریف لائیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ خیمہ میں صغیرہ بی بی موجود نہیں۔ آپ نے اپنی چھوٹی ہمشیرہ سے پوچھا کہ صغیرہ بی بی کدھر ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو آپ کے پاس تھیں۔ معظمہ عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا نے مستورات سے دریافت کیا تو سب نے یہی جواب دیا کہ ہم تو غم و الام کی وجہ سے گریہ کرنے میں مصروف ہیں کہ ہمیں کسی شے کا احساس نہیں رہا۔ جب معظمہ عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا نے یہ جواب سنا تو فوراً خیام سے باہر تشریف لائیں اور اپنی پاک ہمشیرہ کے ہمراہ رات کی تاریکی کے پردہ میں انہوں نے پاک صغیرہ بیٹی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ قرب و جوار میں ہر طرف نگاہ فرمائی، آہستہ آہستہ کئی بار آواز دی، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ جب مکمل طور پر نا امید ہو گئیں تو پھر اپنے پاک بھائی سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، بھیا میری بیٹی نہیں مل رہی، میری بیٹی گم ہو چکی ہے، میں نے کافی تلاش کی ہے مگر وہ مجھے کہیں نہیں مل سکی۔ ہمارے چاروں طرف ظالمین ہیں، اس لیے دل گھبرا رہا ہے، اب آپ ہی کرم فرمائیں اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ چلتے چلتے جب آپ پاک بھائی کی لاش کے قریب پہنچی تو امام مظلوم کے لاش اطہر سے دھیمی سی آواز آئی کہ میری پاک بہن ذرا آہستہ بولیں، میری کمسن بیٹی کو بہت مشکل سے نیند آئی ہے۔ چونکہ وہ بہت زیادہ تھکی تھی اس لیے آتے ہی بابا کے پہلو میں سو گئیں۔
معظمہ عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا نے اور زیادہ قریب ہو کر دیکھا تو معظمہ صغیرہ بی بی مظلوم بابا کے زخمی گلے میں باہیں ڈال کر سو رہی تھیں۔ پاک معظمہ نے اپنی نیند کی حالت میں کمسن بیٹی کو پاک بابا کے پہلو سے اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے فرمانے لگی کہ میری بیٹی، آپ کے سونے کے لیے یہ جگہ اور یہ ماحول ہرگز مناسب نہیں۔ کمسن معصوم نے رو کر عرض کی کہ پھوپھی اماں، میرے پاک بابا بھی تو یہیں سو رہے ہیں، مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی۔ معظمہ عالیہ بی بی نے فرمایا کہ بیٹی آؤ ہم گھر واپس چلیں۔ بی بی صغیرہ نے بچپن کے معصومانہ لہجے میں پوچھا کہ پھوپھی اماں، کیا ہمارا کوئی گھر اس دنیا میں رہ گیا؟ اس وقت معظمہ صغیرہ بی بی نے پاک بابا کے جسم اطہر سے اپنے آپ کو چمٹا لیا اور ان کے زخمی سینہ پر سو گئیں اور رو رو کر پاک پھوپھی سے التجا کرنے لگی کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیں، مجھے اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا نہ کریں، میں اپنے بابا کے ساتھ رہوں گی۔ پاک معظمہ عالیہ بی بی صلاۃ اللہ علیہا بہت مشکل سے اپنی معصوم صغیرہ بیٹی کو مقتل گاہ سے خیام میں لے آئیں۔ خیام میں پہنچنے کے بعد بھی کافی دیر تک یہ پاک معظمہ ایک ایک مستور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کرتی رہی کہ خدارا مجھے اپنے مظلوم بابا کے پاس جانے دیں، میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سبھی پاک مستورات اس معصوم شہزادی کی یہ کیفیت دیکھ کر بہت دیر تک روتی رہیں۔ اس سے زیادہ میں آپ کو اور شام غریبہ کی ہسٹری نہیں سنا سکتی، تو میں اس دعا کے ساتھ اختتام کرتی ہوں کہ اللہ، میں آج شام غریبہ کی وہ دردناک رات یاد آتی ہے جب کربلا کے میدان میں اہل بیت نبی کریم خاتم النبیین کی اہل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید مصیبتوں میں گھرے تھے۔ اے اللہ، میں ان عظیم ہستیوں کی قربانی سے سبق لینے اور حق، صبر، تقوی اور انصاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت، ہمارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا فرما۔ ان کے اخلاق، صبر اور اللہ پر توکل کو اپنی زندگی میں ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، ہم گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں معاف فرما۔ ہمارے اہل خانہ، والدین، اولاد، دوستوں، مومنین کی مغفرت فرما۔ بیماروں کو شفا، مقروضوں کو آسانی، بے روزگاروں کو رزق حلال اور پریشان حالوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں امن اور رحمت نازل فرما، مظلوموں کی مدد فرما، ظالموں کو ہدایت دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو قرآن سے جوڑ دے، نماز کی پابندی عطا فرما، ہمارے اخلاق کو بہترین بنا۔ اللہ، ہماری آخرت کو سنوار دے، ہماری قبر کو روشن بنا، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں ایسی زبان عطا فرما جو سچ بولے، ایسا دل عطا فرما جو تیری رضا میں راضی ہو، ایسا ایمان عطا فرما جو آزمائشوں میں بھی ثابت قدم رہے۔ اللہ، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔